تمام میڈیا اور سب کا بہت مشہور ہو کہ میں نے اپنا قیمتی ٹائم میں نکالا اور ہمارے آج کے جو ریپریزنٹیشن ہے اس کے یہ ہماری آج کا بلانے کا مقصد تو ہمارا جینڈر اینڈ کلائمیٹ چینج ایک ہمارا رپورٹ ہوتی ہے، اس پہ ہم نے جو ہے یہ ایک ریسرچ کی ہے اس میں ڈیٹیل میں جو ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم جو ہے سب سے پہلے میں آپ کا اپنے ادارے کا تعارف کرا دوں۔ حقوق العباد ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ایک NGO ہے، یہ گجرات سے رجسٹرڈ ہے اور اس کو اسی حوالے سے ہم نے 2010 سے یہ اسٹارٹ کی تھی اور اس کے بعد یہ 2014 سے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ اسپیشل کنسلٹیٹو اسٹیٹس کی حیثیت رکھی ہے۔ اس میں ہماری ایفیلیشن جو ہے یونائٹڈ نیشن کے مختلف اداروں سے بھی ہے اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ بھی ہماری جو ہے انٹریکٹ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارا جو ہے 2014 سے اسپیشل کنسلٹیٹو اسٹیٹس ہے، جس میں پاکستان میں چند آرگنائزیشن ہیں جو ایکوساک ہے، اسپیشل کنسلٹیٹو اسٹیٹس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری آرگنائزیشن حقوق العباد ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن جو ہے یہ UNEP UN انوائرمنٹ پروگرام کی بھی ایز اے آبزرور حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو IPBS ہے، انٹر گورنمنٹل ایک ادارہ ہے، اس کی بھی جو ہے ایز اے آبزرور ہے، اور IPPC ہے انٹر گورنمنٹل جو ادارہ ہے، اس کی بھی جو ہے یونائٹڈ نیشن کی یہ ایکچوئل سب جو ہے ایفیلیٹڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا UNODC اور UN جنیوا اور اس طرح کے مختلف اداروں کے ساتھ اسپیشلی یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ہماری جو ہے، اور اس میں ہم سب سے پہلے ہم ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی کام کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارا کلائمیٹ چینج جو ہے اس پہ جو ہے ہم نے یہ لیٹر آن اسٹارٹ کیا، اور اب ہمارا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے یہ کیونکہ ہر طرف ورلڈ میں جو ہے کلائمیٹ چینج اور یہ جینڈر پہ جو ہے بہت کام کی ضرورت ہے، اور ہم بھی اسی حوالے سے جو ہے پاکستان کو کی جو کلائمیٹ چینج ہے اور اس حوالے سے جینڈر کو جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ ہم نے اس کو ایلیبریٹ کیا ہوا ہے۔ 2023 میں بھی ہم نے یہاں پہ ہی ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں ہمارا جو ہے اس میں ہم نے کلائمیٹ چینج ایفیکٹس ان پاکستان 2023 رپورٹ جو ہے ہم نے وہ جاری کی تھی، جس میں اب جو ہے یہ ہماری جو اب کی اب کا جو ہے یہ رپورٹ جو ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ جو ہے یہ ہماری اس کا یہ مین موسٹ بیسک ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو اس میں ہم نے مطلب مختلف اداروں کی ان کی دوسرا ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے کلائمیٹ چینج کے جو جتنا بھی ہم ریویو کیا ہے، ہمارا مختلف ٹیکنیکل جو ہوتا ہے وہ ہم نے یہ اس طرح پیش کرتے ہیں، اور اب بھی ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم اسی طرح جو ہے وہ آگے بھی جو ہے آپ کے وہ ہیلپ کے حوالے سے ہم آگے چلیں۔ ہمارا فوکس اکاؤنٹیبلٹی پہ بھی ہے، اور ہم نے یہ پاکستان میں مختلف جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہے، جس میں مطلب ڈرگز اینڈ کرائم ہے اور مختلف اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کا ہماری رپورٹس جو ہے وہ پاکستان بیس جو ہے ہماری جو ہے وہ UN کی جو جتنی بھی انٹیٹی ہوتی ہیں ان کو جاتی ہے سر۔ تو باقی اب ہمارا زیادہ اب یہ ہے کہ ہم زیادہ ہماری اس میں ہوگا کہ ہم آپ کا بھی ٹائم اور ہمارے پاس بھی زیر اتنا بھی فوکس ہے، تو اس پہ ہم زیادہ کریں گے کہ یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے، اور یہ آپ کو سپنا اجمل ہے، یہ ریسرچ ایسوسیٹ ہے ہماری
اور یہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیفیڈنٹ جو اس میں بریفنگ ہے وہ آپ کو ہائی لائٹ کریں گے. این جی او جو ہے اس کو انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، فلاح و بہبود کے کام کرنے چاہیے، وہ کلائمیٹ چینج پہ کیوں جاتی ہے؟ لک بیک 2 months بیفور آپ نے دیکھا پورا پاکستان ایک جوہڑ بنا ہوا تھا، تالاب کی صورتحال تھی، پورا پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اور ہم ہر روز سنتے تھے راوی میں اتنے لاکھ کیوسک پانی آ گیا، جہلم میں اتنے لاکھ آ گیا، چناب میں اتنے لاکھ آ گیا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سی خبر، ہر سائٹ سے جہاں سے بھی خبریں آ رہی تھیں وہ ڈوبنے کی آ رہی تھی. وجہ کیا تھی؟ کلائمیٹ چینج. پریزیڈنٹ ہیں، سی ای او ہیں حقوق و لباس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے، کوئکلی آبزرو کیا، انسٹنٹ رسپانس دیا، ایک ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی، ریسرچ کی، اور وہ اس کی جو ریزلٹس ہیں، جو رپورٹس ہیں، وی آر ہیئر ود دی رپورٹس ان فرنٹ آف یو. ہم جتنا مرضی کام کر لیں، ہم نے بہت کام کیا، پروجیکٹس کیے، لوگوں کو ہر طرح گھر بنا کے بھی دیے، باتھ روم اور اس طرح کی ہر طرح کی سہولیات دیں. پانی کا ایک ریلا آیا، سب کچھ بہا کے لے گیا. وی آر ہیئر ان اسلام آباد، بٹ آپ گڑھ مہاراجہ میں جائیں، جھنگ میں جائیں، جہاں جہاں سیلاب آیا، لاکھوں ایکڑ زمینیں، فصلیں بہہ گئی ہیں، اور اسی طرح ان کے گھر بھی بہہ گئے. ان کے جو ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، وہ سب کچھ ایک لمحے میں ڈوب گئے. آپ جتنی مرضی مدد کر لیں، جب تک آپ روٹ کاز تک نہیں پہنچتے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ملک میں ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے، جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہوں گے پابندی ہے، لیکن آپ موٹر وے پہ سفر کریں، آدھا موٹر وے آپ کو سوسائٹیز، ٹاؤنز اور وہ سب کچھ جو جہاں جھاڑیاں تھیں، جنگلات تھے، وہ ختم ہو گئے، زمین لیول کر دی، اور وہ وہاں پہ ٹاؤنز پلاٹ بک رہے ہیں. میرا بھی دل کرتا ہے آپ کا بھی پلاٹ خریدیں، لیکن ناٹ ایٹ دی لائف کاسٹ. ہم اپنی زندگیاں بیچ کر پلاٹ نہیں خرید سکتے. دوسری طرف یہ جو ڈیفارسٹیشن ہے پاکستان میں بہت تیزی سے ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ انوائرمنٹ کے، کلائمیٹ چینج کے صحافی ہیں، اور ان جنرل آرڈینری بٹ فوکسڈ آن دیئر. آپ اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ جہاد ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، ہم بھی اسی کے لیے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کو اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے. جنگلات کا جو کٹاؤ ہے اس کو روکنا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ جتنا مرضی بلیم کریں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، میں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں، مسائل ہیں، اس میں ایک بنیادی وجہ ڈیفارسٹیشن ہے. پچھلے ان دا ریسنٹ فیو ایئرز، چند سالوں میں 40% جو جنگلات ہیں وہ کاٹے گئے. گو ٹو لیٹن امریکہ، 12% انہوں نے جنگلات کو بڑھایا ہے، درخت لگائے ہیں. اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ بہت تیزی سے افیکٹ کر رہی ہے. وہ چیزیں، the things that going to happen now we never listen in the history. cloud burst ہوا، ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. وہ علاقے، ماؤنٹینیس ایریاز، پہاڑی علاقے، یہاں پہ کبھی سیلاب کا تصور بھی نہیں تھا، وہ بھی ڈوب گئے، بستیاں غائب ہو گئیں، دیہات زیر آب آ گئے. وہ کلاؤڈ برسٹ. وجہ کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج. آپ کو اس کے اوپر سوچنا ہے، آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے ادارے کے پریزیڈنٹ کو، جس نے بہت کوئکلی اس کے اوپر کام کیا، اور ودن اے منتھ اور 2 ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی. یو کین گو ٹو ڈیٹیل، آپ اس کو ضرور پڑھیے، اسٹڈی کیجیے، تفصیل سے دیکھیے. اس میں ریسرچ ورک ہے. گو کہ میں اور آپ اس طرح سے زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، لیکن یو آر اے پارٹ آف دی سوسائٹی. آپ کو اپنا جو رول ہے وہ پلے کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے. ہمارا یہ جو کلائمیٹ کا ایشو ہے یہ بہت بڑا ہے. ہم 2018 سے حقوق و لباس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن یونائٹڈ نیشن کے انوائرمنٹ پروگرام کا ممبر ہے. ہم انوائرمنٹ اسمبلی یو این کی جو کینیا میں نیروبی میں ہے، ہم اس کا پارٹ ہے. آبزرور کی حیثیت سے ہم کام کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. کلائمیٹ چینج نے اتنا زیادہ ایفیکٹ کیا ہے. آپ دیکھیں ایک منٹ کے لیے ایک سگنل بند ہوتا ہے، لیکن 1 منٹ میں 1 کلومیٹر لائن لگ جاتی ہے گاڑیوں کی. فوزل فیول
انڈسٹریلائزیشن ہوئی، دھواں اٹھا، ہم نے دیکھا یہ بھٹے ہیں چلتے ہیں اینٹوں کے، سارا گرد و غبار گندگی پیدا کرتے ہیں، ہمیں سانس لینا مشکل ہے، ہم اپنی زندگی نہیں جی پاتے۔ ہم نے ان شہروں کی چکا چوندھ روشنیوں کو کیا کرنا ہے جب میں اپنی زندگی کی ایک حد کو چھو نہیں پا رہا ہوں؟ مجھے 60 70 80 سال جینا ہے، میں 40 سال کی عمر میں مر رہا ہوں، تو مجھے ان روشنیوں کو، ایسی ترقیوں کو میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے انسان کی، کسی بھی انسان کی جان ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ گرمیاں آتی ہیں، ہیٹ ویوز آتے ہیں، وجہ کہ فارسٹ نہیں، جنگلات نہیں ہیں، اس طرح کے مسائل، بہت لمبی کہانی ہے، ہم ڈیٹیل میں نہیں چاہتے۔ اس ساری سچویشن کو آبزرو کر کے میرے پریزیڈنٹ نے ٹیم کو کانسٹیٹیوٹ کیا، ڈیٹیل سے ریسرچ کیا، اسٹڈی کی اور رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ، میڈیا کے لوگ، اس کے اوپر فوکس کریں، لوگوں کو آشنائی دیں۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک جہاد ہوگا، ہم انسانیت کی جان بچا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقے ہیں انسانیت کی خدمت کے، میں نے آپ کو بتایا، ہم نے، دیگر لوگوں نے بھی بہت زیادہ کام کیا انسانیت کے لیے، ان کے وسائل کو، ہر طرح کی کیپیسٹی بلڈ کی، لیکن سیلاب کا ایک ریلا پورے پاکستان کو بہا کے لے گیا۔ اسی طرح کچھ بھی ہوتا ہے، کلاؤڈ برسٹ ابھی we have experienced first time this year، اگلے سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں جو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں، ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ باقی بھی فارسٹ ڈیفارسٹیشن کے علاوہ دیگر بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی توجہ کرنی ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں ان کو تفصیل سے یہاں بیان نہیں کر پاؤں گا، رپورٹ آپ ضرور اسٹڈی کیجئے۔ میری جو کولیگ ہیں وہ ڈیٹیل سے اس رپورٹ کے بارے میں ابھی آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو۔